السلام علیکم. سری 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. مسیحا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے. آرتھوپیڈک سرجری میں دیواروں میں سوراخ کرنے والی ڈرل مشینوں کے استعمال کا انکشاف. جناح سمیت سرکاری ہسپتالوں میں انسانی ہڈیوں میں سوراخ کرنے کے لیے نومیٹک ڈرل مشینیں موجود ہی نہیں. میلہ لگا نہ ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھنے کو ملا. شہر کا مقبول جشن بہارا فیسٹیول ایک ہال اور ڈسکو ڈانس تک محدود کر دیا گیا. جشن بہارا 2013 الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں ہی اختتام پذیر ہو گیا. محکمہ خزانہ نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کو برج فائنانسنگ کے لیے 30.5 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی. PIC ادویات ری ایکشن کیس. شادمان پولیس نے ڈائریکٹر افروز فارما نادر خان اور شکیل خان کو سیشن کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا. SHO گوال مندی کی سرپرستی میں چلنے والے جوئے کے اڈے پر DSP گوال مندی کا چھاپا. 15 جوانیوں کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم، موبائل فونز اور LCD برآمد کر لی. جائیداد کا تنازع. ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے بالاج کی فائرنگ سے ایک بھائی قتل، دوسرا شدید زخمی ہو گیا. لوہاری گیٹ کے علاقے میں چوروں نے عارف جیولرز کے کارخانے کا صفایا کر دیا. 25 لاکھ سے زائد مالیت کے طلائی زیورات اور 3 لاکھ نقدی لے گئے. میٹرو بس کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور ٹریفک وارڈنز کا میاں بیوی پر مبینہ تشدد. متاثرہ خاندان کا میٹرو بس کے روٹ پر احتجاج. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے DMD تنویر ظفر کی جانب سے اسکول بند کرنے کی دھمکی. ناصر ہائی اسکول شیرا کوٹ کی انتظامیہ اور طلباء کے والدین کا MM عالم روڈ پر احتجاجی مظاہرہ. رکن قومی اسمبلی ملک ریاض اور DCO لاہور نور الامین مینگل کا شاہدرہ ہسپتال کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. شہر کے متعدد سرکاری اسکولز میں سولر لیمپس تقسیم کرنے کی تقاریب. مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک، مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیاء بٹ اور دیگر اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے سولر لیمپس تقسیم کیے. نشے کے عادی افراد کے لیے شیشہ کیفے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں. شیشہ کیفوں میں شراب اور چرس کا کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کالج برائے خواتین باغبان پورہ میں سیمینار سے مقررین کا خطاب. LDA کی لبرٹی اور جوہر ٹاؤن پیٹرول پمپ سائٹ کی نیلامی ناکام. شہریوں کی عدم دلچسپی کے باعث بدھ کو ہونے والی نیلامی بھی منسوخ، جبکہ LDA نے مسلم لیگ کاف کے سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں شہباز احمد کے شادی ہال کی دیوار گرا دی. وفاقی وزیر منظور بٹو کی پروفیسر ڈاکٹر علی حیدر کے قتل پر اہل خانہ سے تعزیت. دوسری جانب آل پاکستان شیعہ فیڈریشن کے وفد کی صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز سے ملاقات. سانحہ ایبٹ آباد کے شہداء اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. قومی تاجر اتحاد کے وفد کی CCPO سے ملاقات. امجد جاوید سلیمی کا کہنا ہے کہ زیادتی کرنے والے پولیس افسر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود سے جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی متی اللہ آغا کی الگ الگ ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. مولانا فضل الرحمان کی رائے ون میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس. میاں نواز شریف نے APC میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. کمرشل بینک کے تعاون سے جوڈیشل افسران کو کم شرح منافع پر کاریں دینے کی تقریب. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پہلے درخواست گزار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا عبدالستار کو ہونڈا سٹی کار کی چابی دے دی. لاہور آرٹ کونسل کے تحت الحمرہ آرٹ گیلری میں تصویری نمائش کا آغاز. ہالینڈ کے سفیر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے افتتاح کیا. پولیس کی واپڈا پر تھپڑوں کی بارش.
शाम की भटिया में होने वाला तमाशादार कबड्डी फेस्टिवल शेर जवानों के नाम रहा। हर पॉइंट पर नकद इनाम और शायकीन की तालियां खिलाड़ियों का खून गरमाती रही। और एफसी कॉलेज में वॉच क्लब के ज़रिए एहतमाम सालाना तीसरा पेट शो, मुख्तलिफ पालतू जानवरों में तलबा और तालिबात की दिलचस्पी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। जिना अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों में दीवारों में सुराख करने वाली ड्रिल मशीनों का ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इंसानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी हड्डियों में सुराख करने के लिए न्यूमेटिक ड्रिल मशीनें अस्पतालों में मौजूद ही नहीं। जिना अस्पताल समेत शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए न्यूमेटिक ड्रिल मशीनें ही दस्तयाब नहीं। मरीजों की हड्डियों में सुराख करने के लिए दीवारों और लोहे में सुराख करने वाली आम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर्स के लिए हवा के दबाव से चलने वाली 4 से 5 लाख रुपए मालियत की न्यूमेटिक ड्रिल मशीनें खरीदी ही नहीं गई और ना ही न्यूमेटिक ड्रिल मशीनों की खरीदारी के लिए महकमा सेहत ने फंड्स फराहम किए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक न्यूमेटिक ड्रिल मशीन इंसानी जिस्म में सुराख के लिए महफूज तरीन होने के साथ उसको स्टरलाइज भी किया जा सकता है, जबकि आम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की स्टरलाइजेशन मुमकिन नहीं होती। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन स्पीड ज्यादा होने के बायस इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र है और इसकी स्टरलाइजेशन ना होने से इन्फेक्शन फैलने का खदशा इंतहाई हद तक बढ़ जाता है। सरकारी अस्पतालों में इन मशीनों के इस्तेमाल को तर्क करने के हवाले से ताहाल कोई अमली इकदाम सामने नहीं आया। और नाज़रीन, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में दीवारों में सुराख करने वाली ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिना अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों में इंसानी हड्डियों में सुराख करने के लिए न्यूमेटिक ड्रिल मशीनें मौजूद ही नहीं हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत। उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद शौकत साहब सिटी 42 से गुफ्तगू करने के लिए। ये बताइएगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में दीवारों में सुराख करने वाली ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वजूहात है? मैं ये आपसे कहूँगा कि बेसिकली किसी चीज़ को जिस नज़रिए से देखा जाए वो वैसे ही हो जाता है। ड्रिल मशीन होती है। और दूसरी बात ये है कि हेलो जी हाँ जी, हम इसकी परचेज के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं नई ड्रिल मशीनों के लिए, और हमने तो बल्कि सिंडिकेट से परमिशन भी ली, एडवर्टाइज भी कर दिया और मुकम्मल उसको कर रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ख़तरनाक होती है या क्या होता है। तकरीबन लाहौर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी वही यूज़ होती हैं। ये तमाम सर्जन हमारे जो प्राइवेट की करते हैं वहाँ भी यही मशीनें यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी खबर तो कभी नहीं आती। बिल्कुल बता देता हूँ, बात यह है कि इसमें कोई ऐसी आगही की बात नहीं है। न्यूमेटिक ड्रिल मशीन में और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में बस इतना ही फ़र्क होता है कि न्यूमेटिक जो है वो हवा से चलती है और इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली से चलती है। इनके फ़र्क होता है। और ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि जो मोहल्ले का या उसको कोई नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं और उसके लिए हमने टेंडर भी किया 3 दफ़ा। बात यह है कि प्रोसेस है परचेज का, उसमें टाइम लगता है और वो टाइम मुकम्मल हो जाएगा और उसके मुताबिक ये इंशाल्लाह इनको हम करीब मिल जाएंगे। प्रोफेसर, जैसा कि आपने कहा कि 3 बार टेंडर जारी किए गए हैं, अब तक टेंडर को अप्रूव क्यों नहीं किया गया? टेक्निकल मसाइल आ जाते हैं ना, वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोई पोर्ट नहीं करता, फिर वो चाइनीज़ पोर्ट कर दी। चाइनीज़ हम खरीद नहीं सकते हैं, वो या यूरोपियन यूनियन वाली होती हैं या FDA अप्रूव्ड होती हैं, तो फिर उसके बाद चाइनीज़ की क्वालिटी का भी नहीं पता होता। इस वजह से हम वो सब स्टैंडर्ड चीज़ कोई नहीं खरीदना चाह रहे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल जो है मौलिक नहीं है। अगर ये मौलिक नहीं है तो इसकी जगह न्यूमेटिक ड्रिल मशीन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैं वो आपको ये बता रहा हूँ ना जी, वो मौलिक इसलिए नहीं है कि उसमें वो मशीन तो बाहर रह जाती है ना, उसके आगे ड्रिल होती है। ड्रिल बिट जो है वो सब में एक ही होती है, वो एक ही मटेरियल की बनी होती है और उसमें सिर्फ उसमें हल्का सा सुराख करना होता है। उसके बाद वही पेज जो स्टेनलेस स्टील के पेज आप कंक्रीट में भी लगाते हैं, दीवार में भी लगाते हैं, फर्नीचर में भी लगाते हैं, वही स्टेनलेस स्टील इंसानी हड्डियों में भी लगता है। तो ऐसी मोहल्लिक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट गैप कई दफ़ा करना पड़ जाता है। दूसरा तरीका ये, जब तक ड्रिल ना आए काम बंद कर दिया जाए, तो काम बंद तो नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत सिटी 42 से बात करने के लिए। महकमा खजाना ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर को 30.5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है।
علاقائی اور فوک گیتوں کی بجائے انگریزی گانے، پنجاب کے ثقافتی رنگ کی جگہ ڈسکو اور بریک ڈانس۔ حکومت پنجاب کی جانب سے چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی کے تحت جاری 3 روزہ جشن بہارہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی کے تحت الحمرہ کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں جاری 3 روزہ جشن بہارہ کے آخری روز ڈپٹی اسپیکر رانا مشہود احمد خان مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر لاہور کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ پنجاب کی ثقافت کے نام پر منعقد کیے جانے والا جشن بہارہ اس وقت مغربی اور بھارتی ثقافت کا ترجمان بن گیا جب نوجوانوں نے علاقائی اور فوک گیتوں کی بجائے انگریزی گیت سنانے شروع کر دیے اور پنجاب کے ثقافتی رقص کی جگہ ڈسکو اور بریک ڈانس لے لی۔ اس دوران ڈی جے سسٹم پر بھارتی گیت چلتے رہے۔ جشن بہارہ میں یہ بات بھی سمجھ سے بالا تھی کہ پتنگ سازی پر پولیس کی جانب سے روزانہ کی پکڑ دھکڑ کے باوجود نوجوانوں میں پتنگ سازی اور ڈیزائننگ کے مقابلے کروا کے اس صنعت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جشن بہارہ دیکھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے پنجاب کی ثقافت کو نمایاں کرنے کی بجائے یورپی اور بھارتی ثقافت اجاگر کرنے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جشن بہارہ کے آرگنائزر کا کہنا ہے کہ یہ سب نوجوانوں کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ شرکاء کے مطابق آج سے چند سال پہلے منعقد کرایا جانے والا جشن بہارہ آج کے جشن بہارہ سے بالکل مختلف ہے، جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ پی آئی سی ادویات کیس میں سیشن کورٹ سے ضمانتیں منسوخ ہونے پر پولیس نے افروز فارما کے ڈائریکٹر نادر افروز اور پلان ڈائریکٹر شکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن اعجاز شفیع ڈوگر کے مطابق سیشن کورٹ نے نادر افروز اور شکیل احمد کی ضمانتیں منسوخ کر دی تھی، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان کو احاطہ عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پی آئی سی سے ملنے والی ناقص ادویات کے باعث گزشتہ برس درجنوں دل کے مریض موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ رکن قومی اسمبلی ملک ریاض اور ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے شادرہ ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 300 بستروں پر مشتمل شادرہ ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جس کا افتتاح 2 مارچ کو کیا جائے گا۔ شادرہ ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ایم این اے ملک ریاض اور ڈی سی او لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا، جس میں ایم ڈی واسا میاں عبداللہ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی سائرہ عمر، ٹاؤنز کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ ایم ایس ڈاکٹر اعجاز شیخ سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی سی او لاہور کو ہسپتال کا نقشہ دکھایا گیا اور کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نور الامین مینگل نے واسا افسران کو ہدایت کی کہ وہ سیوریج کے مسائل کو جلد از جلد حل کریں۔ رکن قومی اسمبلی ملک ریاض نے کہا کہ 300 بستروں پر مشتمل ہسپتال شادرہ کے ملحقہ آبادیوں کے ساتھ ساتھ مریدکی اور کاموکی کے لوگوں کے لیے بھی بہترین علاج کا ثابت ہوگا۔ ناصر ہائی اسکول شیرہ کوٹ کی انتظامیہ اور طلبہ کے والدین نے ایم ایم عالم روڈ پر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اسکول کو بند کرنا چاہتی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمران یونس اپنی اس رپورٹ میں۔ ایم ایم عالم روڈ پر واقع پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ناصر ہائی اسکول شیرہ کوٹ کی انتظامیہ اور طلبہ کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پرنسپل حامد ناصر نے بتایا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکول کے 650 طلبہ طالبات کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی، لیکن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈی ایم ڈی تنویر ظفر اور ڈائریکٹر ندیم مسعود کی جانب سے اسکول انتظامیہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اسکول بند کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ ہم نے ایک پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو سکولز جتنی ان کے پاس فزیکل کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنے کمرے ہوتے ہیں اتنے بچوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور میکسیمم جو فنڈنگ ہم کرتے ہیں وہ 500 بچوں کی ہے۔ مجھے یہ جاتے ہوئے یہ کہا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ جو ہمارے افسر اور ہمارے خلاف درخواستیں دیتی ہیں آپ پراپر چینل سے آپ کو فائن بھی کریں گے، آپ کا سکول فارغ بھی کریں گے، آپ کا پیمنٹ بھی میں روک سکتا ہوں، اور وہ روکوں گا اگر آپ درخواستیں دینے سے باز نہ آئے۔ دوسری طرف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن انتظامیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ناصر ہائی اسکول شیرہ کوٹ میں 500 بچوں کی تعلیم کا مفت انتظام کیا گیا ہے، لیکن انتظامیہ نے اسکول کے فنڈز بڑھانے کے لیے مزید 150 بچوں کو داخل کر لیا ہے۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد فریقین کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے اور مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ کیمرامین خواجہ فہیم کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ ایف سی کالج میں ارتھ واچ کلب کے زیر اہتمام تیسرے پیٹ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ نسل کے جانوروں نے حصہ لیا۔ مزید احوال جانتے ہیں جنید ریاض سے۔
ایف سی کالج میں ارتھواج کلب کے زیر اہتمام منعقدہ تیسرے پیٹ شو میں روٹ وائلر، جرمن شیفرڈ، السیشن، پوائنٹر سمیت پرندوں اور مختلف نسل کے جانوروں نے حصہ لیا۔ ماہر لائف سٹاک ڈاکٹر رضا خان نے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ ایف سی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر کرسٹی منیب نے کہا کہ پیٹ شو کا مقصد طلبہ کو مثبت تفریح کا موقع فراہم کرنا تھا۔ ایف سی کالج میں صرف ایکڈیمکس پر ہی دھیان نہیں دیا جاتا، بچوں کی بہت ساری اور چیزیں جو ہیں ان کو بھی ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طلبہ نے پیٹ شو کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ شو سے بہت لطف اندوز ہوئے ہیں۔ It's so good and exciting to be over here and we are really enjoying the event. بہت اچھا لگا، ایون تو یہاں کی اس طرح کی مطلب ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اسنیکس وغیرہ اور ہارسز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، بہت انجوائیبل ہے یہ۔ شو کے اختتام پر اعلیٰ نسل کے پیٹس کے مالکان کو سرٹیفکیٹس اور میڈلز دیے گئے۔ پیٹ شو میں مختلف نسل کے جانوروں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی خدا کی ذہین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں اور انسانوں سے ان کی وابستگی ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ایس ایچ او گوال منڈی کی سرپرستی میں چلنے والے جوئے کے اڈے پر ڈی ایس پی گوال منڈی نے چھاپہ مار کر 15 جوانیوں کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم، موبائل فونز اور ایل سی ڈی برآمد کر لی ہے۔ ڈی ایس پی گوال منڈی ندیم بٹ کے مطابق ایس ایچ او گوال منڈی خالد جاوید کو متعدد بار احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ مولا بخش کٹری میں واقع شیخ سلیم کے جوئے کے اڈے پر کارروائی کر کے جوانیوں کو گرفتار کرے، لیکن اس نے ہمیشہ یہ واضح کرایا کہ جوئے کا اڈا بند ہے۔ اس پر ڈی ایس پی گوال منڈی کی سربراہی میں ٹیم نے شیخ سلیم کے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 15 جوانیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار جوانیوں میں شیخ سلیم، رزاق، سہیل، عبد الرحمان، خالد اقبال، عقیل، خوشنود، زاہد، عاصم، سخاوت، ظفر خان، نظارت، ٹیپو رحمان اور محمد شبیر شامل ہیں۔ ملزمان کی تحویل سے داؤ پر لگی ہزاروں کی نقدی، 14 موبائل فونز، ایل سی ڈی اور تاش برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کو سر میٹنگ میں بھی اور تحریری طور پہ بھی زبان طور پہ یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ جوا کروا رہے ہیں اور منشیات کاروبار ہو رہا ہے جو کہ ہماری نسل کے لیے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بار بار کہنے کے باوجود وہ مجھے یہی کہتا رہا کہ یہاں پہ کوئی جوا نہیں ہو رہا۔ لیسکو نے شہر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا، جبکہ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی دور کرنے کے لیے قومی گرڈ اسٹیشن سے بعض علاقوں میں بجلی بند کی جا رہی ہے۔ اتوار اور سوموار کے درمیانی شب شہر بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے 3 گھنٹے شہریوں کو تاریکی میں گزارنے پڑے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم کے مطابق شہر میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، تاہم قومی گرڈ اسٹیشن میں تکنیکی خرابی دور کرنے کے لیے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے بعض علاقوں میں بجلی بند کی جا رہی ہے۔ لیسکو پاور ڈسپیچ سینٹر میں چیف انجینئر او این ایم محبوب علی نے سٹی 42 کو بتایا کہ لیسکو کا پہلا گرڈ اسٹیشن شالیمار 1 رات 11:13 پر بند ہوا، جس کے بعد آہستہ آہستہ تمام گرڈ اسٹیشن سے بجلی بند کر دی گئی۔ محبوب علی کے مطابق نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا پہلا گرڈ اسٹیشن پرتبہ رات 2:33 پر چلایا گیا، جس کے بعد 4 گھنٹے کی مسلسل کاوش کے بعد تمام گرڈ اسٹیشنز پر بجلی بحال کر دی گئی۔ لیسکو نے واسا کی جانب سے 2,60,00,000 روپے ادا کرنے کے بعد علامہ اقبال ٹاؤن کے 8 ٹیوب ویلز کے کنیکشن بحال کر دیے ہیں۔ ایس ڈی او اقبال ٹاؤن سب ڈویژن منظور الحسن کے مطابق واسا کی جانب سے بل ادا نہ کرنے پر علامہ اقبال ٹاؤن کے 8 ٹیوب ویلوں کی بجلی منقطع کر دی گئی تھی۔ لیسکو حکام نے بتایا کہ واسا کی جانب سے بلوں کی مد میں 2,60,00,000 روپے کا چیک موصول ہو گیا ہے، جس پر ہما بلاک، کالج بلاک، نیلم بلاک، جہانزیب بلاک، پاک بلاک اور آصف بلاک میں نصب 8 ٹیوب ویلوں کے کنیکشن بحال کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اجالا پروگرام کے تحت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مختلف سرکاری اسکولوں میں طلباء میں سولر لیمپس تقسیم کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک اور رکن پنجاب اسمبلی چودھری شہباز احمد نے گورنمنٹ ہائی اسکول باغمان پورہ میں 60 طلبہ میں سولر لیمپس تقسیم کیے۔ اسی طرح رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق اور رکن پنجاب اسمبلی چودھری یاسین سوہل نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول باب پاکستان والٹن میں 27 طالبات میں سولر لیمپس تقسیم کیے۔ ادھر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برکت مارکیٹ میں بھی سولر لیمپس تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیاء بٹ مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے 11 طالبات میں سولر لیمپس تقسیم کیے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول
اسکول شادرہ میں حلقے سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی ملک ریاض نے 185 طالبات میں سولر لیمپس تقسیم کیے۔ رکن پنجاب اسمبلی عاجزم شریف نے بھی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مزنگ کے 18 طلبہ میں اجالا پروگرام کے تحت سولر لیمپس تقسیم کیے، جبکہ ایم پی حافظ میاں نعمان نے گورنمنٹ چبرجی ہائی اسکول کے 65 طالب علموں کو سولر لیمپس دیے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت علم کا اجالا گھر گھر پہنچا رہی ہے کہ یہ بچیاں انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے لیے درخشاں رول ادا کریں گی، اور پاکستان میں شرافت، امانت اور دیانت کی یہ مثال یہ بچیاں ہیں۔ یہ سولر لیمپ اس لیے بچوں کو دیے جا رہے ہیں جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں۔ یہ 18 بچے ہیں ہمارے اسکول کے، میں خود اس اسکول میں پڑھا ہوا ہوں۔ سولر لیمپس حاصل کرنے والے طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزید دل لگا کر پڑھائی کریں گے۔ 50% سے زیادہ نمبر آئے ہیں اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اور سے زیادہ تعلیم حاصل کروں۔ خوش ہوں کہ مجھے سولر پینل ملے اور میں امید کرتی ہوں کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ اپنے اسکول کا نام روشن کریں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں۔ اساتذہ کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے ملک کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ طلبہ کو میرٹ پر سولر لیمپس دیے جا رہے ہیں تاکہ لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پولیس کی وابدہ پر تھپڑوں کی بارش، شام کے بھٹیا میں ہونے والے تماشا دار کبڈی فیسٹیول پولیس کے جوانوں نے جیت لیے ہیں۔ شام کے بھٹیا میں سابق ایم این اے وزیر علی بھٹی کی جانب سے پنجاب کے دیہاتوں کے روایتی کھیل تماشا دار کبڈی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سیف الملوک کھوکر سمیت ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ تماشا دار کبڈی فیسٹیول میچ میں کھلاڑیوں نے روایتی انداز میں بھرپور جوہر دکھائے۔ پولیس اور وابدہ کے مابین ہونے والے مقابلے میں پولیس کے جوانوں نے وابدہ ٹیم پر تھپڑوں کی بھرپور بارش کی اور 8 کے مقابلے میں 18 پوائنٹ سے مقابلہ اپنے نام کیا۔ پولیس کی جانب سے خالد بھٹی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 6، شفیق بٹ نے 5 اور صابر عثمانی نے 3 پوائنٹ سکور کیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہر ایک پوائنٹ سکور کرنے پر کھلاڑی کو 800 روپے نقد کیش انعام بھی دیا جاتا رہا، جبکہ فاتح ٹیم کو 50,000 روپے کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ قائد اعظم ٹرافی کے سپر 8 مرحلے کے فائنل میچ میں کراچی بلیوز نے سیالکوٹ کی پہلی اننگز کے 229 رنز کے جواب میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 89 رنز بنا لیے۔ قذافی اسٹیڈیم میں جاری قائد اعظم ٹرافی کے میچ کے دوسرے روز سیالکوٹ کی ٹیم نے 139 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو پوری ٹیم 229 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایوب ڈوگر 72 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ کراچی بلیوز کی جانب سے انور علی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں کراچی بلیوز نے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 89 رنز بنا لیے۔ فخر زمان 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ خرم منصور 23 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ سیالکوٹ کی جانب سے بلاول بھٹی اور علی خان نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی انٹر کالجیٹ گرلز ہینڈ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز گورنمنٹ کالج باغبان پورہ اور ٹاؤن شپ کی ٹیموں نے 2 میچز کھیلے۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے ویمن سپورٹس ہال میں منعقدہ گرلز ہینڈ بال چیمپئن شپ میں مختلف کالجز کی طالبات نے شرکت کی۔ پہلے روز 4 میچز کھیلے گئے۔ گورنمنٹ کالج باغبان پورہ اور گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کی ٹیموں نے 2 میچز کھیلے۔ پہلے میچ میں پنجاب یونیورسٹی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ کالج کوٹ خواجہ سعید کو شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں حمایت اسلام کالج نے گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ تیسرے میچ میں گورنمنٹ کالج باغبان پورہ نے کلیت البنات کالج اور چوتھے میچ میں بھی گورنمنٹ کالج باغبان پورہ نے گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کو شکست دے کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی ہے۔ چھٹے نسل میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ میں مسلم جمخانہ نے بغا جیلانی کلب کو 1 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے میچ میں بقا جیلانی کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنائے۔ عثمان خالد 68، عثمان حمید 47 اور عمران صادق 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سلمان عبدالغفار نے 4، فرحان نظر اور عثمان صلاح الدین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں مسلم جمخانہ نے مطلوبہ ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عثمان صلاح الدین 58، جنید خان 40 اور ارسلان باجوہ نے 39 رنز بنائے۔ بقا جیلانی کلب کی جانب سے ولید خان 3، اجمل یونس اور حمزہ اویس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ میٹرو بس کے روٹ پر کراسنگ کے دوران میٹرو بس کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور ٹریفک وارڈنز نے نوجوان اور اس کی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے حوالہ پولیس کر دیا ہے۔
گارڈن ٹاؤن کے رہائشی محسن عباس نقوی اپنی اہلیہ اور بھائی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ڈیوو بس اسٹینڈ کی جانب جا رہے تھے کہ انہوں نے کلمہ چوک کے قریب میٹرو بس کے روٹ کو کراس کرنا چاہا، جس پر ٹریفک وارڈنز اور محسن عباس نقوی کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ وارڈنز اور سیکیورٹی اہلکاروں نے محسن عباس نقوی اور ان کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر متاثرہ خاندان نے میٹرو بس کے روٹ پر احتجاج کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے بس کو روک دیا، جس پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور محسن عباس نقوی اور ان کے بھائی کو حراست میں لے کر میٹرو بس کے روٹ کو کلیئر کر دیا۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین باغبان پورہ میں شیشہ کیفے کے نقصانات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ سید ذوالفقار حسین نے کہا کہ نشے کے عادی افراد کے لیے شیشہ کیفے محفوظ پناہ گاہیں بن چکے ہیں۔ شیشہ کیفے کے نقصانات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین باغبان پورہ کی پرنسپل ڈاکٹر فوزیہ افتخار، سیکرٹری یوتھ کانفرنس جاوید اقبال، ڈی او ماحولیات محمد یونس زاہد سمیت طالبات اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ سید ذوالفقار حسین نے کہا کہ نشے کے عادی افراد کے لیے شیشہ کیفے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے نوجوان نسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شیشہ کیفوں میں شراب اور چرس کا کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے لبرٹی اور جوہر ٹاؤن پیٹرول پمپ سائٹ کی نیلامی ناکام ہو گئی۔ شہریوں کی عدم دلچسپی کے باعث بدھ کے روز ہونے والی دوسری نیلامی کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے لبرٹی اور جوہر ٹاؤن پیٹرول پمپ سائٹ کی نیلامی کا انعقاد نیو مسلم ٹاؤن ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر میں ہوا۔ نیلامی کمیٹی میں ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ نعمان خان، ڈائریکٹر فائنانس رانا ظہیر اصغر، ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ 1 عمران رضا عباسی سمیت دیگر افسران شامل تھے۔ نیلامی کو شروع کرنے کا وقت صبح 10 بجے مقرر کیا گیا تھا، تاہم دوپہر 1 بجے تک شہری محمد ادریس کے علاوہ کسی نے زر ضمانت پیسے جمع نہیں کرائے، جس کی بنا پر نیلامی کمیٹی کو بولی منسوخ کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ نیلامی میں شرکت کے لیے آئے افراد کا کہنا تھا کہ لبرٹی مارکیٹ کی سائٹ 82 لاکھ روپے ماہوار، جبکہ جوہر ٹاؤن 36 R1 سائٹ کے لیے 60 لاکھ روپے ماہوار رکھے گئے ہیں، جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایل ڈی اے نے مسلم لیگ کاف کے سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں شہباز احمد کے شادی ہال کی دیوار گرا دی۔ میاں شہباز احمد کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سروس کی آڑ میں جائیداد کو نقصان پہنچانا سیاسی عداوت ہے۔ جین مندر پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے میاں شہباز احمد کی ملکیتی انس شادی ہال کی دیوار گرا دی ہے۔ میاں شہباز احمد کے مطابق میٹرو بس سروس کی آڑ میں ان کی جائیداد کو نقصان پہنچانا سیاسی عداوت کی کڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل وہ میٹرو بس سروس کے لیے جین مندر پر واقع 2 دکانیں اور انس شادی ہال کی 2 فٹ اراضی دے چکے ہیں، جس کا معاوضہ ابھی تک نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بغیر کسی نوٹس اور وجہ کے مزید 10 فٹ اراضی دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج بغیر بتائے ایل ڈی اے نے انس شادی ہال کی دیوار گرا دی، جبکہ ان کے موقع پر پہنچنے سے قبل ایل ڈی اے اہلکار مشینری لے کر غائب ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے 30 این جی اوز اور سوشل ویلفیئر سوسائٹیز کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے شہر کی 30 این جی اوز اور ویلفیئر سوسائٹیز کی نشاندہی کی ہے، جنہوں نے اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جمع نہیں کرایا۔ ان میں کچھ غیر فعال بھی ہیں۔ مذکورہ این جی اوز اور سوشل ویلفیئر سوسائٹیز کو متعدد بار نوٹسز بھجوائے گئے اور بار بار یاد دہانی کرائی گئی۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کے رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جن این جی اوز اور سوشل ویلفیئر سوسائٹیز کی رجسٹریشن منسوخ کی جا رہی ہیں، ان میں دال بل فاؤنڈیشن، آگہی ویلفیئر، علی ویلفیئر فاؤنڈیشن، ایک کیئر فاؤنڈیشن، نائس ویلفیئر سوسائٹی، سوشل ایجوکیشن سوسائٹی، محبوب پاک ویلفیئر سوسائٹی، کریسنٹ ویلفیئر سوسائٹی، مرغزار ریزیڈنٹ سوسائٹی، ہیلپنگ پوائنٹ، نایاب ویلفیئر سوسائٹی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ کونسل، ادارہ تحفظ صحت، آواز فاؤنڈیشن، محمدن ویلفیئر سوسائٹی، سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی، پاک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، تنظیم صدائے دوست شامل ہیں۔ سی سی پی او امجد جاوید سلیمی نے کہا ہے کہ تاجر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر پولیس کسی تاجر کے ساتھ زیادتی کرے تو متعلقہ پولیس افسر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سی سی پی او لاہور سے ان کے دفتر میں قومی تاجر اتحاد کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود، چیئرمین قومی تاجر اتحاد میاں اکبر رشید، شیخ عمر حیات، سید اطہر علی کاظمی، راؤ محمد اکرم، چودھری عظمت، جاوید اقبال، میاں اعجاز، سمیع اللہ اور اللہ رکھا سلفی شامل تھے۔ امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ تاجر طبقہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ تاجر ملاوٹ کرنے والوں، ذخیرہ اندوزوں اور زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کی مدد کریں۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी शाहिद आदिल को तब्दील करके वाइस कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी और सेक्शन अफसर अब्दुल रज़ाक को डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। मियां अबरार अहमद को ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात किया गया है। रिजवान महबूब एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, मोहम्मद अशरफ भट्टी को डीजी इंस्पेक्शन प्रोसिक्यूशन और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात किया गया है। फारूक अलवी को एडिशनल कलेक्टर बहावल नगर तैनात किया गया है, जबकि शहजाद फजल अब्बासी को एडिशनल कलेक्टर बहावल नगर से ओएसडी बना दिया गया है। सदर पीपी वस्ती पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू ने मकतूल डॉक्टर परवेज सैयद अली हैदर और उनके बेटे मुर्तजा हैदर की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। विफाकी वजीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सूबे में फिरका वारियत को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। मियां मंजूर भट्टू हाली रोड पर वाक़े प्रोफेसर सैयद डॉक्टर हैदर अली की रिहाइश गाह गए और उनके वालिद प्रोफेसर जफर हैदर से ताज़ियत की। पीपी पंजाब के रहनुमा मुदीन अहमद खान, गुलाम मोहिउद्दीन देवान, डॉक्टर हसनात शाह और शकील मलिक भी मौजूद थे। मंजूर भट्टू ने मकतूलीन के इसाले जवाब के लिए फातिह ख्वानी और दुआ की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर पीपी वस्ती पंजाब ने कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर ताज़ियत के लिए आए हैं और सदर पाकिस्तान खुद भी ताज़ियत के लिए आएंगे। सदर जरदारी महसूस करते हैं कि बहुत जुल्म हुआ है और इस सानहे ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज से ऑल पाकिस्तान शिया फेडरेशन के वफ्द ने मुलाकात की और सानेहा कोयटा के सिलसिले में दिए गए धरने में ताजिर बिरादरी की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। सानेहा कोयटा के शहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। उर्दू बाजार में सैयद नौबहार शाह की क़यादत में शिया उलमा के वफ्द ने सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज से मुलाकात की। शिया उलमा के वफ्द ने अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नकवी, अल्लामा नासिर मेहदी, मौलाना अमजद अलवी, मौलाना वक़ार हैदर, अशरफ मेहदी, असद जाफरी, सैयद अली रज़ा, सैयद तस्वीर हुसैन, पीर एस ए जाफरी और अल्लामा हाफिज सैयद कासिम नकवी समेत दीगर उलमा शरीक थे। ताजी रहनुमा इम्तियाज अली, सैयद मोहम्मद सिद्दीक शाह, औरंगजेब खान और रहीम भाई समेत दीगर ताजी रहनुमा भी मौजूद थे। शिया उलमा के वक्त से गुफ्तगू करते हुए खालिद परवेज ने कहा कि हुकूमत सानेहा कोयटा और मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दे। सानेहा कोयटा के शहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। लाहौर स्कूल सिस्टम के ज़रिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स एसोसिएशन कायद-ए-आज़म अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद की गई। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब ने अहद किया कि वो आज के बाद हुकूमती मराहत और प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब में सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स एसोसिएशन काशिफ अली मिर्जा और अब्दुल कादिर शाहीन, हसनैन अली मिर्जा, अल्ताफ कमर, आतिफ मिर्जा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई मुल्क और माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद हम सब का फ़र्ज़ है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वो अहद करते हैं कि अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करते रहेंगे और बदले में हुकूमती मराहत और प्रोटोकॉल हासिल नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर मोतीउल्लाह आगा ने मुलाकात की, जिसमें दहशतगर्दी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बलोचिस्तान के अमन से ही पाकिस्तान का अमन वाबस्ता है। बलोचिस्तान के अवाम के लिए हमारे दिलों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मोतीउल्लाह आगा ने गवर्नर पंजाब को बलोचिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और नए सूबों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर मई में ही होंगे, इस बारे में किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद पर इत्तफाक हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि इंतखाबात बरवक्त और शफाफ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अमजद खान, मौलाना रशीद अहमद, रियाज सुरानी, बिलाल मीर के नून लीग की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, इकबाल जफर झगड़ा, राजा जफरुल हक और दीगर शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि मुस्लिम लीग नून JUI के APC में शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि नून लीग और JUI के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात में एक दूसरे के साथ ताउन करने पर इत्तफाक राय हो गया है। ताहम इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त के लिए दोनों जमातों की जानिब से कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से फैसलाबाद बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। फैसलाबाद में लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान,
سینیٹر پرویز رشید، MNA عابد شیر علی، سابق ممبر UK پارلیمنٹ چودھری محمد سرور، سیکرٹری قانون اور فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران موجود تھے۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت وکلاء برادری کے جائز مطالبات کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے قیام سے متعلق تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ مسلم کمرشل بینک کے تعاون سے لاہور ہائی کورٹ کے جوڈیشل افسران کو کم شرح منافع اور آسان اقساط پر کاریں دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کار فائنینسنگ اسکیم کے تحت پہلے درخواست گزار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا عبدالستار کو ہونڈا سٹی کار کی چابی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز لان میں جوڈیشل افسران کو MCB کار فائنانسنگ کے تحت کم مارک اپ اور آسان اقساط پر کاریں دینے کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز نمود و نمائش سے گریز کریں، سب سے زیادہ حسن سادگی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتدال پسند اور سادگی کو اسلامی معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ججز آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا عبدالستار کو ہونڈا سٹی کار کی چابی بھی دی۔ MCB کے نمائندے علی مبشر کاظمی نے کار فائنانسنگ اسکیم کو بہتر کریڈٹ کی سہولت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد عدالت عالیہ کے احاطے میں بینک کی برانچ کھولی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے 9 منتخب عہدیداروں کی بار آمد پر وکلاء نے پرجوش استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے نومنتخب صدر عابد ساقی، نائب صدر غلام سرور، سیکرٹری M بلیغ الزماں اور سیکرٹری فائنانس عثمان شیر گوندل کے لاہور ہائی کورٹ بار پہنچنے پر وکلاء نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، جبکہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ سپریم کورٹ بار کے صدر میاں اسرار الحق سمیت دیگر وکلاء نے نومنتخب صدر عابد ساقی سمیت دیگر عہدیداران کو مبارکباد دی۔ عابد ساقی نے کہا ہے کہ وہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد جلد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ جرائم کی کیا صورتحال رہی ہے جانیں گے سٹی کرائم میں۔ لوہاری گیٹ کے علاقے گجر گلی میں چور عارف جیولرز کے کارخانے کے تالے توڑ کر 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے طلائی زیورات اور 3 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ گجر گلی میں واقع عارف جیولر کے مالک عارف احمد کے مطابق چور کارخانے کے مین گیٹ کے تالے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور گیس کٹر سے سیف کاٹ کر سارا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ عارف احمد نے بتایا کہ چور کارخانے سے 3 لاکھ روپے اور 40 تولے طلائی زیورات لے گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر لوہاری گیٹ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم پولیس کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں منشیات اور فوجداری مقدمات کی سماعت کرنے والے 55 ججز کے تربیتی سیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ انسداد منشیات کورٹ کے 30 ایڈیشنل سیشن جج اور فوجداری مقدمات کی سماعت کرنے والے 25 سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹ تربیتی سیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل سیشن جج صادق مسعود صابر، محمد ندیم شوکت، اسد علی، محمد شیراز کیانی، طارق محمود باجوہ، عارف محمود خان، عاقل حسین چوہان، سید داور ظفر علی، سلمان بیگ، عاقب نذیر، بخت فخر بیداد تربیتی سیشن میں شریک ہیں۔ پسند کی شادی کرنے سے متعلق بیان دینے پر رشتہ دار خواتین نے لڑکی کو احاطہ عدالت میں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مداخلت کر کے دوشیزہ کی جان بچائی۔ جسٹس عبدالسمیع خان کی عدالت میں چنیوٹ کی ممتاز اغوا کیس کی سماعت کے دوران ممتاز نے بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے غلام عباس نامی شخص سے شادی کی۔ اسے اغوا کیے جانے کا الزام غلط ہے، لہٰذا عدالت اس کے خاوند کے خلاف اغوا کا مقدمہ خارج کرنے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت نے لڑکی کے بیان کے بعد اسے خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت سے نکلتے ہی ممتاز کی رشتہ دار خواتین اس پر پل پڑیں اور تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کرتی۔ پولیس نے مداخلت کر کے لڑکی کی جان بچائے اور اسے اپنی حفاظت میں ہائی کورٹ سے روانہ کیا۔ تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔ کینیڈ کالج کی 100ویں سالگرہ کے حوالے سے فیکلٹی ممبران اور فارغ التحصیل طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کینیڈ کالج کے مرکزی ہال میں منعقدہ تقریب میں فریال گوہر، مدیحہ گوہر اور دردانہ بٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کالج کی پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ، ڈاکٹر نکت خان، لارڈ آرتھر، لیڈی میری، بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین بشپ ایمریٹس
وائس چیئرمین اریک میسی اولڈ ایسوسیٹ آف کینیڈ کالج کے صدر سریا انور، ظفر اقبال اور مس سمر رضوان سمیت دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک تھیں۔ پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈ کالج 100 سال سے تعلیم کے شعبے میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیار تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا گیا، طالبات کو بہترین اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تقریب میں کالج کے فارغ التحصیل طالبات نے زمانہ طالب علمی کی یادیں تازہ کی۔ فیکلٹی ممبران اور فارغ التحصیل طالبات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ انجمن تاجران نیو انارکلی خدمت گروپ کے بلا مقابلہ منتخب صدر عاصم شفیق شیخ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور نے نوٹیفیکیشن دیا۔ انارکلی میں منعقدہ تقریب میں انجمن تاجران لاہور کے صدر شاہد بلال، عبدالودود حسیب حسن، شیخ عاصم شفیق، امتیاز بٹ، میاں نویر، خواجہ انیس، حافظ عتیق، حسن مہدی، طاہر اسلام، شیخ زاہد، میاں حیدر شاہ اور خالد عثمان سمیت تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انجمن تاجران لاہور کے صدر شاہد بلال نے عاصم شفیق شیخ کو انجمن تاجران نیو انارکلی خدمت گروپ کے صدر کا نوٹیفیکیشن دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عاصم شفیق شیخ نے کہا کہ وہ انارکلی کے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ آج کے کرنسی ریٹس کیا ہیں آئیے جانتا ہے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب بات۔